تھا۔ آخری حدیث سنا کر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی چیز ہے، اور وہ واقعہ یوم حنین کا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان کیا۔ یوم حنین میں مسلمان گئے فتح مکہ کے بعد، تو بڑی تعداد تھی، 12,000 صحابہ یہ لشکر میں تھے، یا اس کے بعد بڑی تعداد وہ غزوہ تبوک میں تھی جس کا میں نے ذکر کیا 30,000 تھے۔ 12,000 مسلمانوں کا لشکر حنین کی جنگ کے لیے گیا، غزوہ حنین کے لیے، مگر کفار کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ قرآن نے کہا تو بعض صحابہ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن نے بیان کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 25 کہ اذ اعجبتکم کثرتکم۔ بعضوں نے سوچا کہ آج ہماری تعداد 12,000 ہے، آج دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن قرآن نے کہا تمہارا دھیان اپنے عدد کی کثرت کی طرف چلا گیا، تم اس پہ نازاں ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے دھیان حضور کی موجودگی سے ہٹ گیا تھا۔ یہ بشری کمزوریاں ہیں، انسانی بشری کمزوریاں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ کثرت تمہیں نفع نہ دے سکی، اور زمین فراخ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ حنین میں کفار بڑے تیر انداز تھے، بہت بڑی تعداد تھی، انہوں نے اتنے تابڑ توڑ حملے کیے، تابڑ توڑ۔ یہ ان خیالات کا جواب دیا اللہ پاک نے جو بعض جوانوں کے ذہنوں میں آیا تھا کہ آج 12,000 ہمارا عدد ہے، ہم کفار کو جنگ کو جیت لیں گے، ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ ان کا دھیان اپنی کثرت کی طرف گیا، ایک لمحے کے لیے بتقاضائے بشریت مصطفیٰ کے وجود سے ہٹا ہی تھا، اللہ پاک نے انہیں شکست دکھا دی، اتنے تیر برسائے کہ پیٹھ پھیر کر اکثریت صحابہ کے جوان صحابہ کے جنگجوؤں کی پیٹھ پھیر کر بھاگ اٹھی، پاسا پلٹ گیا، کفار کو فتح ہو گئی، اور صحابہ پیچھے بھاگنے لگے، قدم اکھڑ گئے، سما بدل گیا۔ جب آقا علیہ السلام اس وقت تک خاموش رہے تاکہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے، اپنی جنگی مہارت پہ ناز کرنے والے اور عددی کثرت پہ ناز کرنے والے اپنی مہارت اور کثرت کا انجام دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے بھی انتظار کیا، دیکھ لیں۔ جب سب کچھ ہو گیا، لیکن رب چاہتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے لشکر کو شکست ہو، مصطفیٰ کے صحابہ اور غلاموں کو بالآخر شکست ہو۔ ایک عارضی وقت تھا، ایک عارضی لمحہ تھا، دورانیہ تھا۔ آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اس منظر میں جب مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی، کفار فتح یاب ہو گئے تھے، اس وقت میرے آقا نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں، اپنی مٹھ میں مٹی اٹھائی، اس میں کچھ کنکریاں آ گئیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن حبان میں ہے، اور یہ سارا واقعہ پھر آگے تفصیل کے ساتھ دلائل نبوت بہقی میں ہے اور تمام کتب میں آیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹھ میں مٹی اٹھائی اور کنکریاں، اور آقا علیہ السلام نے شاہت الوجوہ کہہ کر آقا علیہ السلام نے فرمایا قبض قبضۃ من تراب من الارض ثم استقبل به وجوہہم فقال شاہت الوجوہ۔ مٹی اٹھائی، کنکریاں تھیں، اور کفار کی طرف منہ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے، ان کے چہرے کبھی ہو گئے، یہ کہہ کر آپ نے کنکریاں ان کی طرف پھیر دی۔ ارے 20-30 ہزار کافر ہوں لشکری، ایک مٹھ میں کنکریاں چند میرے آقا نے پھینکی۔ حدیث پاک ہے، دلائل بہقی اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، عمرو بن سفیان الثقفی اور حارث بن بدل النضری کی روایت کو پڑھیے، ان تمام کتب میں آتا ہے، حدیث میں آقا نے وہ کنکریاں پھینکی، ایک ایک کنکری اور خاک ایک ایک کافر سپاہی کو چن چن کر دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جا پڑی۔ 20-30 ہزار کے قریب جو لشکری تھے، کفار تھے، سب کی آنکھوں میں ایک ایک کنکری جا کے لگی، سب کے سروں پر لگی، مٹی نے ایک ایک کافر کو چنا اور ان کی آنکھوں میں جا کے بھر گئی۔ وہ دوڑ نکلے، اور جن کنکریوں کو میرے آقا نے پھینکا تھا وہ پھر وہیں نہیں گر گئیں، کفار دوڑے، جو کنکری جس کو لگی تھی وہ کنکری اس کے پیچھے دوڑنے لگی، اور اس کے گھر پہنچنے تک
हथौड़ों की तरह उसके सर पे ठोकर मारती गई कंकरी, मट्टी उसकी आंखों में पड़ती गई, हथौड़े की तरह ठोकर मारती गई। वो कहते हैं फमा खुय्यला इलैना अन्ना कुल्ला हाजरिन और शजरिन फारिसुन यतलबुना वकाल सकवियो फअजज़तु अला फरसी हत्ता दखलतु ताइफ, हत्ता कि हम ताइफ शहर में घर चले गए, अपने घरों में पहुंच गए, और हमें घरों में पहुंचने तक कंकरियां हमारा पीछा करती रही, हमारे सरों पे लगती रही और हमारी आंखों में पड़ती रही। सवाल पैदा होता है, और याला बिन अता रिवायत करते हैं, वो बताते हैं कालू मा बाक़िया मिन्ना अहदुन इल्लम तलअत ऐनाहु व फमुहु मिनत तुराब व समिअना सलसलतम मिनस समा कमर्रिल हदीद अला तस्तिल हदीद। फरमाया खुदा की कसम, जैसे लोहे की चादर पर हथौड़ा मारा जाता है उस तरह की आवाजें आती थी जब कंकरियां बजती थीं, और हमें घर तक पहुंचाकर एक एक कंकरी पीछे हटी। अब मुझे बताओ, उस कंकरी को आंखें किसने दी? एक एक कंकरी ने एक एक काफिर को जो पकड़ लिया और पहचान लिया, उस कंकरी को शऊर किसने दिया? आंखें तो भर गई। अगर मैदान जंग तक का मामला होता तो बात और थी, मगर काफिर दौड़ पड़े और कंकरी उनके पीछे दौड़ती जा रही है, उनके सर पे ठोकरें मारती जा रही है, और ताइफ शहर में दाखिल होकर उनके घरों तक कंकरी पहुंचा के आई है। उस कंकरी को यह शऊर किसने दिया? उस कंकरी को यह जिंदगी किसने दी? उस कंकरी को यह आंखें किसने दी? उस कंकरी को यह बसारत किसने दी? सलसल मारने की ताकत किसने दी? और उनके घरों तक पहुंचने का एहसास किसने दिया? यह मसला सिर्फ ये नहीं कि उस कंकरियों के मारने से शिकस्त हो गई, बात बहुत आगे की है। तो मेरे आका के दस्ते मुबारक लग गए और आपकी तवज्जो हुई, कंकरियां जिंदा हो गई। हजरत ईसा के मोजज़े से तो मुर्दा इंसान जिंदा होते थे। मेरे आका के दस्ते मुबारक अगर पत्थरों कंकरियों को मस कर गए तो कंकरियां बाशऊर जिंदगी पा गईं, उनको आंखें मिल गईं, और घरों तक उनके घरों में पहुंचा के वापस आके दम लिया, काया पलट दी। इशारा इस अमर की तरफ था कि कोई शख्स ना अपनी महारत पे भरोसा करे, ना अपनी कसरत पे भरोसा करे, ना अपने स्किल पर भरोसा करे, ना